السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث، اس کا سبق نمبر ہے 10، جس کا ہیڈ لائن ہے حدیث القمر، چاند کی بات۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ دیانتن کے معنی ہوتے ہیں مذہب، اس کی جمع ہوتی ہے دیانات۔ خلق اس کی جمع اخلاق۔ مسجد اس کی جمع مساجد، مدرسۃ اس کی جمع مدارس۔ اختبار یہ باب افتتاح کا یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایگزام، امتحان۔ سنوی، سنت کی طرف جو اگر نسبت کریں گے تو سنوی کہلائے گا، سالانہ۔ صعبۃ مشکل۔ گلاس، غلوز یغلوز گلزتن یا گلزن، اس کے معنی ہوتے ہیں موٹا ہونا، سخت ہونا۔ اس سے صفت کس کا ہے غلیظ، اس کی جمع غلاظ ہے۔ اب یہاں ترجمہ دیکھیں، کیفہ یہاں پہ جو ہشام جو مرفوع ہے، خبر ہونے کی بنا پر کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ دیانات خبریت کی بنا پہ مرفوع ہے۔ اخلاق اس کا عطف دیانت پہ ہے، اس لیے یہ بھی مرفوع ہے۔ مساجد خبریت کی بنا پہ مرفوع ہے، اور مدارس اس کا عطف مساجد پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اعتبار ثنوی یہ صفت موصوف مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ کتب صابون یہ صفت موصوف، اس کا عطف اعتبار ثنویہ پہ ہے، لہٰذا یہ بھی مرفوع ہے۔ اور معلمون غلاظ اس کا بھی عطف اعتبار ثنویہ پہ ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ ترجمہ دیکھیے، ہشام کہتا ہے کیا؟ کیف الناس فی عالم القمر، اور لوگ چاند کی دنیا میں کیسے ہیں، کیسے ہوں گے؟ وہ کیف دیاناتہم و اخلاقہم، ان کے مذہب اور ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ کیف المساجد والمدارس، اور مسجد اور مدرسے کیسے ہیں؟ وحل فی المدارس اختبار ثنوی، اور کیا مدرسوں میں سالانہ اگزام ہے؟ وہ کتب صعبہ، اور مشکل کتابیں ہیں۔ وہ معلم غلاظ، اور سب اساتذہ کرام ہیں۔ والد جواب دے رہا ہے، دیکھیں یہ سؤلون یہ مبالغہ کے صیغہ ہے، بہت زیادہ سوال کرنے والا۔ حدیثن بہت زیادہ بات کرنے والا، یہ دونوں مبالغہ کے صیغہ ہے۔ خبر یخبر تخبیر یہ باب تفعیل ماضی واحد متکلم کے صیغہ ہے، اطلاع دینا، خبر دینا۔ رحمتن اگر مصدر مانے تو برابر ہے شفقتن، اگر رحیم اس کی جمع رحمہ مانے، شفیق اس کی جمع شفقہ، جیسے فاضل اس کی جمع فجرہ، کافر اس کی جمع کفرہ بھی آتی ہے، اس کے وزن پہ پڑھیں گے تو رحمتن شفقتن، یا تو آپ مصدر مان لیجیے رحمتن شفقتن۔ عاقبہ یعاقب معاقبہ کے معنی ہوتے ہیں سزا دینا، اور غضب یغضب غضبان کے معنی ہوتے ہیں ناراض ہونا۔ یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حاضر یحاضر محاضرتن کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کرنا، نقل مکانی کرنا۔ تحاضر یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ یہ سولن جو مرفوع ہے، ان کی خبر ہونے کی وجہ سے حدیث اس کا عطف سولن پہ ہے، لہذا یہ بھی مرفوع ہے۔ عالم ان کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب، مدارس لیسے کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور مدارس مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اختبار مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ امتحان اس کا عطف اختبار پہ، لہٰذا وہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ یہ معلمون حالت رفع مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ کلہم یہ معلمون کی تاکید ہے، معلمون حالت رفع میں ہے، لہٰذا کل کو بھی کیا پڑھیں گے؟ حالت رفع میں۔ تاکید اور مؤکد اس کا دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر مبتدا اور رحمہ و شفقہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے، اس لیے کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے۔
ترجمہ دیکھیے، انکا لسؤل وحدیث، تم بہت سوال کرنے والے ہو اور بہت باتونی ہو. وهل اذا خبرتك بان عالم القمر ليس فيه مدارس، کیا جب میں تمہیں بتاؤں کہ چاند کی دنیا اس میں مدرسے نہیں ہیں، او ہونا کا مدارس، یا یہاں تو مدرسے ہیں ولیکن لیس فیہا اختبار، وہ امتحان لیکن یہاں اس ایگزام نہیں ہے. والمعلم کلہم رحمت و شفقت، اور تمام کے تمام اساتذہ کرام مہربان اور شفقت والے ہیں. لا یعاقبون ولا یکذبون، نہ تو سزا دیتے ہیں نہ ہی ناراض ہوتے ہیں. فہل تحاذر من الارض الى القمر، کیا تو زمین سے چاند تک کا سفر کرے گا، ہجرت کرے گا. ہشام، اسرۃ اس کی جمع اسر، خاندان، فیملی. امن اس کی جمع امہات، ماں. وعد یعد عدتن یا وعدن، اس کے معنی وعدہ کرنا. مضارع واحد متکلم کس صیغہ ہے؟ قرأ یقرأ، قراءت میں پڑھنا ہے. مضارع واحد متکلم کس صیغہ ہے؟ آصف یوسف ایساب کے معنی ہوتے ہیں افسوس کرنا. اگر عمران کے معنی آبادی اور سکان کے معنی بھی آبادی. اگر عامر سے ماریں گے تو عمران جیسے راکب رکبان، اور ساکن سکان رہنے والے یعنی آبادی. قاؤم اس کی جمع کیان آتی ہیں، میدان. اور سفسفن، یہ سفسفن کے معنی ہوتے ہیں چٹیل میدان. قاؤم سفسفن ہموار میدان بالکل. بردن میں ٹھنڈک، شدید میں سخت. عطا کا یوتی کو اتاکا کے معنی ہوتے ہیں، یہ بابی فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے، طاقت رکھنا. معنی جو ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے. امنا، اس کا یہ امنا جو ہے حاضرت کا فاعل ہے. اسرتنا اس کا عطف امو پہ، اس لیے یہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے. قمر جو منصوب ہے انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور عمران مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. السکان لا یوجدو کا کیا ہے، نائب فاعل، اس لیے مرفوع ہے. قاؤم سفسفن صفت موصوف ہوا کی خبر ہے، اس لیے مرفوع ہے. برد انہ کا اسم ہے، اس لیے منصوب ہے. شدید یہ انہ کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. انسان لا یطیقو کا فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں. ہشام کہتا ہے نعم یا ابی، ہاں اے میرے ابا. جب اذا حاضر تمئی، جب آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے اور ہمارے ساتھ ہماری ماں اور ہمارا خاندان سفر کرے گا، تب میں چند کا سفر کروں گا. ولیکن اعیدک بانی اقرأ ہنالک، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں پڑھوں گا. الوالد، والد کہتا ہے یوسفکو ان القمر لیس فیہ عمران ولا یوجد فیہ سکان، افسوس تجھ پر کہ چاند اس میں آبادی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں رہنے والے پائے جاتے ہیں. بل ہوا قاؤم سفسفن، بلکہ وہ چٹیل میدان ہے. لأن البرد ہنالک شدید، اس لیے کہ وہاں سردی سخت ہے، اتنی سخت ہے لا یطیقہ الانسان، جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا ہے. آگے دیکھیں. وصل یصل، وصول کی معنی تک پہنچنا، ماضی واحد مجرد کی جگہ ہے. انتہا ینتہی، انتہا کو پہنچنا. یہ باب ابتال ماضی واحد مجرد کی جگہ ہے. درایت کے معنی ہوتے ہیں جاننا. ثبت یثبت، ثبوت کے معنی ہوتے ہیں ثابت ہونا. خلاف کے معنی برخلاف. نقص ینقص کے معنی ہوتے توڑ دینا، منسوخ کر دینا، اس سے اسم فاعل کی جگہ ناقص. کوكب اس کی جمع کواکب، ستارہ. سیار کے معنی چلنے والا. سارا یسیر اس مبالغہ سے گا سیار، چلتا پھرتا ستارہ. تحول یتحول، التحول یہ باب تفاول مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور تغیر یتغیر، تغیر یہ بھی باب تفاول سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، چینج ہوتا ہے. تحول کے معنی بدلتا ہے. انسان جو مرفوع ہے وصل کا فاعل، علم انتہا کا فاعل مرفوع. خلاف یثبت کا فاعل مرفوع. علم ان کا اسم مرفوع.
ناقص ان کی خبر مرفوع. ترجمہ دیکھیے ھذا ما وصل الیہ انسان، یہ وہ ہے کہ اس تک، یہ وہ ہے جہاں تک انسان پہنچا اور اس کا علم وہاں تک پہنچا. فی ھذا الوقت، اس وقت تک. ومن یدری، اور کون جانتا ہے، لعلہ یثبت خلاف ذلک غدا، شاید کل اس کے خلاف کوئی واقع ہو، ثابت ہو. فإن علم الانسان ناقص، کیونکہ انسان کے علم ناقص ہے. وہو کالکوکب السیار یتحول ویتغیر، اور وہ چلتے ہوئے ستارے کی طرح ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. نقص ینقص، نقصان من ہوتا ہے کم ہونا. توڑ دینا، نقص مخالفت کرنا، توڑ دینا. العلم الحدیث من ہوتے ہیں نئی سائنس. قدر ایک تو قدرت من قادر رہنا، قدرت رکھنا. یہ مضارع واحد مذکر غائب سے کیا ہے. قال یقول قولا کے معنی ہوتے ہیں کہنا، یہ مضارع واحد مذکر غائب سے کیا ہے. حاضر حدیث، اس نئے کو، احدث منہ، اس سے جو زیادہ نیا ہو، وہ احکم، اس سے جو زیادہ محکم ہو. علی علم الحدیث، یہ صفت موصوف. نقص کا کیا ہے، فاعل مرفوع ہے. اور علم القدیم، یہ صفت موصوف، نقص کا مفعول بھی منصوب. یقول جو منصوب ان حرف ناصبہ کی وجہ سے. حاضر الحدیث ینقص کا مفعول بھی منصوب. احدث، یہ احدث جو ہے یہ ینقص کا فاعل، اس لیے مرفوع. اور احکم، اس کا عطف کیا ہے اس پہ، احدث پہ، اس لیے یہ بھی کیا ہے، مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے فقد نقض علم الحدیث العلم القدیس، قدیم، کیونکہ نئے سائنس نے، نئے علم نے پرانے علم کو کیا کر منسوخ کر دیا. ومن یقدر ان یقول، اور کون قدرت رکھتا ہے، کون قدرت رکھتا ہے کہ کہے، یعنی کون کہہ سکتا ہے انہو لا ینقض ھذا الحدیث احدث منہ احکم، کہ یہ نیا علم، اس نئے علم کو، اس نئے سائنس کو اس سے زیادہ نیا اور اس سے زیادہ محکم توڑ دیں، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. فالآلات تتحسن، آلات اس کی جمع آلات، تحسن یتحسن، تحسن بہتر ہونا. مضارع واحد منصب کس سے ہے. ارتقا یرتقی، ارتقا، یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ترقی کرنا. واحد منصب کس سے مضارع ہے. اکتشاف کے معنی ہوتے ہیں اکتشف، یکتشف، اکتشاف. اکتشاف کا یہ مصدر ہے، اس کا مطلب سراغ لگانا، جستجو کرنا. اور اختبار کے معنی ہوتے ہیں تحقیق کرنا. یہ بھی باب افتعال سے، یہ بھی باب افتعال سے ہے. آلات یہاں پہ مبتدا، اس لیے مرفوع ہے. اور انسان یہاں پہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیے والآلات تتحسن وترتقی، کیونکہ آلات جو ہے بہتر ہو رہے ہیں، وہ ترتقی اور ترقی کر رہے ہیں. والانسان فی اکتشاف واختبار، اور انسان سراغ رسانی میں مصروف ہے اور تحقیق میں ہے. امس کے معنی ہوتے ہیں گزشتہ کل. اعتقاد، یا اعتقاد کے معنی ہوتے ہیں اعتقاد رکھنا. یہ یعتقد پڑھیے آپ، یہ مضارع جمع ذکر غائب سے گئے ہیں. دار یدور، دوران کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا. یہ مضارع واحد مؤنث غائب سے گئے. حول کے معنی ارد گرد. ساکن میں ٹھہرا ہوا، سکن یسکن، سکون سے ساکن ہے. اور عرض مؤنث سماعی ہونے کی وجہ سے ساکنہ ہے. سطح یسطح، تصدیق کے معنی تو مسطح کرنا، ہموار کرنا. اس سے اس میں فاعل کیسے کا مسطح، مفعول جو یہاں ہے مسطح، جس کو ہموار کر دیے گا، یعنی چوڑی چپٹی. استدل، یستدل، استدلال، یہ باب استفعال سے، اس کا مطلب دلیل پیش کرنا. اثبت یثبت، اثبات، یہ باب افعال سے ہے، اس کا مطلب ثابت کرنا. دلیلۃ، اس کی جمع دلائل. مستدیرہ کے معنی ہوتے گول.
قریبیت الشکل قرۃ کے معنی تو گیند، اس سے منسوب کیا ہے قروی، قربیت الشکل گیند کی شکل کا. شطرنج کے معنی رعا، شطرنج کے معنی ہوتا ہے ترچھی نگاہیں سے دیکھنا. ظن یظن، ظنن میں گمان کرنا، اور یہ ماضی واحد ماضی سے موجود اضافی سے کا ہے. قرن اس کی جمع قرون صدی، اور ماضیہ کے معنی ہے گزرا ہوا، مزہ یمزی مزین، اس سے اس فاعل کی صیغہ ماضٍ مؤنث ماضیۃ. کان الناس، یہ ناس جو مرفوع ہے کانا کا اسم، شمس جو منصوب ہے انا کا اسم، حول ظرفیت کی بنا پر منصوب، ارض انا کا اسم ہونے کی وجہ سے منصوب، ساکنۃ یہ خبر ہے ارض کی، یہ انا کی خبر ہے اس لیے کیا ہے منصوب ہے، مسطحۃ یہ بھی کیا ہے انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. ارض انا کا اسم منصوب، مستدیرہ یہ پہلی صفت ہے، یہ انا کا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. قربیت الشکل یہ بھی کیا ہے انا کی خبر ہے اس لیے مرفوع ہے. انسان خالفہ کا کیا ہے فاعل مرفوع ہے. الناس رعا کا فاعل مرفوع. یہ شجرن جو ہے یہ مفعول مطلق برائے تاکید کے لیے ہے. اب ترجمہ دیکھیں. فالامس کان الناس یعتقدون، تو کل کی بات ہے کہ لوگ، کل سے مراد پچھلے گزرے ہوئے زمانے میں، کہ لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ سورج زمین کے ارد گرد گھومتا ہے. وَأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ مُسَطَّحَةٌ، اور زمین ٹھہری ہوئی اور چوڑی چپٹی ہے. وَيَسْتَدِلُّونَ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ شَيْءٍ، اور لوگ اس پر ہر چیز سے استدلال پیش کرتے تھے، دلیلیں پیش کرتے تھے. ثم اثبتوا، پھر انہوں نے دلائل سے اور تحقیق سے ثابت کیا ان الارض مستدیرۃ قرویۃ الشکل، کہ زمین گیند کی طرح کیا ہے گول ہے. تدور حول الشمس، جو سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. وَإِذَا خَالَفَ ذَلِكَ انسان، اور جب کوئی انسان اس کی مخالفت کرتا، رَأَى إِلَيْهِ النَّاسُ شَجَرًا، تو لوگ اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وَظَنُّوا، اور سمجھتے انہم من رذائل القرون الماضیہ، اور سمجھتے کہ وہ گزشتہ صدیوں کے لوگوں میں سے ہیں. یہ رہا ہمارا حافظ القمر کا دوسرا پارٹ. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو، لہٰذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.